میں عبد القادر ہوں اور اس کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ آئی ایم فیڈ اپ ٹو بی اے مسلم۔ میں مسلمان ہونے کی وجہ سے تنگ آ گیا ہوں، جواد نے چڑھ کر کہا۔ دنیا میں کوئی عزت ہے ہماری؟ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ پچھلے برس امریکہ گیا تھا، وہاں ایئرپورٹ پر ایسی اس قسم کی تلاشی لی گئی ہے میری کہ بس کھال ادھیڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ عبد القادر نے کھڑکی کے پردے چھوڑ دیے۔ وہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے باہر لان میں دھرے ہوئے پنجرے کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس بہت بڑے پنجرے میں بے شمار پرندے مقید تھے، بے حد قیمتی مہنگی نسلوں کے طوطے۔ وہ بڑے اہمناک سے ان پرندوں کو پھڑپڑاتا دیکھ رہا تھا۔ جواد کی بات پر وہ کھڑکی سے ہٹ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے دوستوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج اس کے پرانے دوستوں کا گیٹ ٹوگیدر تھا۔ اس کے کیڈٹ کالج کے دوست جواد، مرتضیٰ، فراز، امین، آج یہ چاروں اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر عبد القادر سے ملنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ یار، یہ سب مسلمانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آج کا مسلمان بد دیانت ہے، وعدہ وہ پورا نہیں کرتا، تعلیم اس کے پاس نہیں ہے، سائنس میں اس نے کوئی کمال نہیں دکھایا، سب سے بڑا منافق ہے۔ اور وہ امریکہ اور یورپ کو گالیاں تو دیتا ہے مگر وہاں جانے کے لیے مرا جاتا ہے۔ انہی کے بنائے ہوئے موبائل فون پر انہی کو برا بھلا کہتا ہے۔ مرتضیٰ نے جواد کی بات کو آگے بڑھایا۔ مرتضیٰ بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا۔ خان سماجی جوس کی ٹرے تھام کر اندر داخل ہوئے۔ عبد القادر نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے ٹرے تھام لی۔ ہم سرو کریں صاحب؟ خان سماجی مؤدب ہو کر پوچھنے لگے۔ اٹس اوکے، آپ کھانے کا انتظام کریں، میں خود جوس سرو کروں گا۔ عبد القادر نرمی سے بولا۔ یار، تو پورا ملا بن گیا ہے، یہ کیا اب جوس پر گزارا کرنا پڑے گا؟ امین مسخرے پن سے بولا۔ یار، یہ بھی تو مصیبت ہے، یہ مذہب ہماری سائیکی کے اندر گھسا بیٹھا ہے، لاکھ نکالنا چاہیں مگر نکلتا ہی نہیں۔ شراب حرام، عورت حرام، زندگی میں یہ جب دونوں ہی ہم اپنے اوپر حرام کر لیں گے تو لائف میں مزہ کیا رہ جائے گا؟ اب میرے پاپا کو دیکھ لو، شراب بھی پیتے ہیں اور مگر قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھا کر ممی کو یقین دلاتے ہیں کہ نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا اور نہ پرائی عورت کو۔ یہ ساری مصیبت اس مذہبی سائیکی کی ہے جو کھل کر کچھ کرنے ہی نہیں دیتی۔ جواد نے جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ ویسے عبد القادر، تم میں اتنا بڑا چینج کیسے آیا؟ میں ایک بار انگلینڈ تم سے ملنے آیا تھا، تب تو تم بہت مختلف قسم کی زندگی گزار رہے تھے۔ جواد، جو عبد القادر کے قریب کے صوفے پر بیٹھا تھا، ہمدردی سے پوچھنے لگا۔ میں بتاؤں؟ امین نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ چل یار، تو بتا دے، تجھے بڑا شوق ہے پامسٹ بننے کا۔ مرتضیٰ نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ یار، یہ عبد القادر جس کلاس سے تعلق رکھتا ہے نا، یہاں پر بور ہونا ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ یہ لوگ بہت جلد چیزوں سے بور ہو جاتے ہیں۔ ان کی کلاس کے لیے تو ملٹی نیشنل کمپنیاں جلدی کتنی ایجادات مارکیٹ میں لے آتی ہیں۔ ہر سال نئی گاڑی، نیا موبائل، نئے فیشن کے کپڑے، نیا ٹی وی، فلیٹ اسکرین، ہوم تھیٹر، LCD۔ اسی طرح یہ عبد القادر بہت زیادہ آزادی سے بور ہو گیا ہوگا، جب ہی تو فور چینج، تبدیلی کے لیے اس نے مذہب کو اپنا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے یہ آپ کو کسی صوفی کے روپ میں ملے، یا پھر کشمیر جہاد پر چلا جائے، یا پھر فرینچ کٹ داڑھی رکھے، یا فرانس میں فلم میکنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ کیا واقعی یہی بات تو نہیں؟ فراز نے عبد القادر کی جانب دیکھا۔ فراز، تم تو انجینئرنگ کرنا چاہتے تھے، تم نے آرمی کیسے جوائن کر لی؟ عبد القادر نے فراز سے سوال کیا۔ یار، تم تو میرے ابو کو جانتے ہو، جنرل کے رینک پر ریٹائر ہوئے ہیں۔ انہوں نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ مجھے آرمی میں جانا ہے، اور ابو کی بات ٹالنا میرے بس میں نہیں تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، باپ کی بات ٹالنا بہت مشکل ہوتا ہے،
بلکہ ہم ساری زندگی انسانوں کے بنائے ہوئے نظریات، ان کے احساسات اور جذبات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کہیں میرا باپ مجھ سے خفا نہ ہو جائے، کہیں استاد میری کسی بات سے ناراض ہو کر نمبر نہ کم دے دے، کہیں کسی منسٹر کی نظروں سے نہ گر جائیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تم لوگ جانتے ہو، انگلینڈ میں وہاں کا ایک بہترین شہری تھا، قانون کا احترام کرنے والا، ٹریفک رولز کی پاسداری کرنے والا، ٹیکس پے کرنے والا۔ میرے نزدیک مجھ میں کوئی خامی نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی۔ عبد القادر دوبارہ کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار تھا۔ مجھ میں اتنی خامیاں، اتنی برائیاں تھیں اور مجھے اس بات کا ادراک تک نہ تھا۔ میں نے ہمیشہ خود کو بہترین انسان، بہترین شہری ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ بہترین مسلمان کیسے بنا جاتا ہے، کیونکہ میں انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سے تو ڈرتا تھا، مگر اس سے نہیں ڈرتا تھا جس نے تمام انسانوں کو بنایا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا جواد کہ مسلمان ڈس آنیسٹ، بد دیانت ہیں، ان پڑھ جاہل ہیں، بالکل ٹھیک۔ وہ اس لیے کہ ہم نہ تو اس ذات سے ڈرتے ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور نہ ہی اس سے محبت کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ پہل جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہا ہوں تو میں بے حد ڈر گیا تھا، مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ پھر جب میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر کے بارے میں پڑھا، قرآن کا سمجھ کر مطالعہ کیا، تو میں اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اور تم جانتے ہو، محبت کا جذبہ بہت عظیم جذبہ ہوتا ہے، غالب جذبہ، اور اب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں صرف وہ کرنا چاہتا ہوں جس کا تقاضا بحیثیت مسلمان مجھ سے کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ ایک اچھے مسلمان ہیں تو باخدا آپ ایک اچھے انسان بھی ہیں، اچھے شہری بھی ہیں۔ لیکن یار، تم میں اتنا چینج آیا کیسے؟ فراز دوبارہ اپنے سوال کی طرف لوٹ آیا تھا۔ تم لوگ ان پرندوں کو دیکھ رہے ہو، یہ پرندے برسوں سے اس پنجرے میں مقید ہیں، اس خوشنما پنجرے میں ہر طرح کی سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب اگر ان کو پنجرے سے باہر نکالا جائے تو شاید یہ اڑ بھی نہ پائیں۔ میں بھی ان پرندوں کی طرح اپنے نفس کے پنجرے میں مقید تھا۔ کسی نے مجھے اس پنجرے سے رہائی دلائی، میرے نفس کو جھنجھوڑا، میرا اصل یاد کرایا، میری سائیکی، میری گھٹی میں جو مذہب پڑا تھا اس پر پڑی گرد کو جھاڑا، مجھے مسلمان بنایا۔ وہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئیں۔ سلطان خان، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، انہوں نے چوکیدار کو آواز دے کر کہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ مسلم ٹاؤن میں مقیم زرین کے فلیٹ کے دروازے کے سامنے کھڑی تھیں۔ انہوں نے ذہن میں بہت سے جملے اور فقرے ترتیب دے لیے تھے۔ عبد القادر کی آج کی باتوں نے ان کو زرین کا اور زیادہ محتاج کر دیا تھا۔ انہیں ہر حال میں زرین کی مدد درکار تھی، کسی بھی قیمت پر، اور پہلی قیمت تو وہ چکا رہی تھیں، اپنی انا کی شکست کی قیمت۔ ان کو دستک دیے ہوئے کتنے لمحے بیت گئے، انہیں یوں لگا وہ بھکاری کی طرح اس دروازے پر برسوں سے کھڑی ہیں، کسی کی حسن و دلکشی، توجہ کی بھیک کی امیدوار۔ اور پھر دروازہ کھل گیا۔ میرا کے ذہن میں حسن و دلکشی، جوانی کا تصوراتی محل دھڑام سے قدموں میں آ گرا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کھڑی اپنے سامنے کھڑے وجود کو گھور رہی تھی۔ تم؟ ان کے منہ سے بے حد غیر یقینی کے عالم میں نکلا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ایک اکتائی ہوئی بیزار آواز ان کے کانوں تک آئی۔ اس نے سلیپنگ سوٹ کا پاجامہ اور چھوٹی سی میلی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، بال جو کندھوں تک تھے بے حد الجھے ہوئے تھے۔ وہ سرخ و سفید سنہری رنگت جس نے اس کے چہرے پر جگمگاہٹ کا سا تاثر پیدا کیا تھا، بالکل ماند اور بجھی بجھی سی تھی۔ وہ چمکدار گہری سبز آنکھیں گدلی گدلی سی کائی زدہ لگ رہی تھیں، اور ان آنکھوں کے نیچے ہلکے وہ زرین ہی تھی، مگر اس زرین سے بالکل مختلف جس سے وہ اپنی زندگی میں ایک بار ملی تھیں۔
حسن، جوانی اور تازگی کا پیش بہا خزانہ تھی وہ، اس زرین سے بھی مختلف جس کی تصویر 5 سال پرانے میگزین میں انہوں نے دیکھی تھی۔ یہ تو لٹی پٹی سی کوئی عورت تھی جس کا سارا خزانہ لٹ چکا تھا، کچھ بھی باقی نہ بچا تھا، نہ حسن، نہ دلکشی اور نہ ہی جوانی، متکوک، بیمار، نشئی سی۔ ارے بھائی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ زرین نے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کی راکھ کو چھاڑا اور لمبا کش لیا۔ زرین سے، میرا نے یہ کہہ کر اندر کی جانب قدم بڑھایا۔ میں زرین ہوں، لیکن آپ کون ہیں اور اندر کہاں جا رہی ہیں آپ؟ زرین بوکھلا کر ان کی جانب لپکی۔ وہ لاؤنج میں کھڑی تنقیدی انداز سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا اور حالت بے حد ابتر تھی۔ کپڑے، برتن، فاسٹ فوڈ کے ڈبے، بوتلیں، ٹن، سگریٹ کی راکھ، الٹی ہوئی ایش ٹرے، غرض لاؤنج بد سلیقی اور پھوڑ پن کا مکمل شاہکار تھا۔ ہے یو، کون ہو تم؟ اگر کسی این جی سے آئی ہو تو سوری، مجھے تو آج کل خود چندے کی سخت ضرورت ہے۔ کچھ لوٹنے آئی ہو تو یہاں میرے سمیت کچھ بھی اتنا قیمتی نہیں کہ تم لوٹ سکو۔ زرین یہ کہہ کر لاؤنج میں دھرے صوفے پر گر گئی، جس پر پہلے ہی بے شمار گندے صاف کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ وہیں کھڑی گھر کا جائزہ لیتے رہیں۔ زرین نے سگریٹ کا ایک اور کش لگایا۔ ویسے شکل سے چور اچکی لگتی تو نہیں ہو تم؟ میں میرا ہوں۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولی۔ کون میرا؟ زرین حیرانی سے کندھے اچکا کر بولی۔ میرا کو دھچکا سا لگا، گویا اس نے ان کو نہیں پہچانا۔ میرا صدیقی۔ میرا نے بطور ڈیزائنر اپنے آپ کو متعارف کروانا چاہا۔ میرا صدیقی؟ زرین سوالیہ انداز سے بڑبڑائی۔ عبد القادر کی اے کیو کی ممی۔ وہ اس کے حافظے کو جھنجھوڑنے کی خاطر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ یار کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ کون عبد القادر، کون اے کیو؟ اب کی بار زرین جھنجھلا کر بولی۔ میرا کو بے پناہ سکی کا احساس ہوا، مگر وہ اس چوکھٹ پر اپنے بہت سے احساسات باہر ہی چھوڑ کر آئی تھیں۔ شرمندگی، ندامت، تفاخر۔ انہوں نے اپنی سکی کے احساس کو بھی انہی کے جانب دھکیلا۔ تم اے کیو کو بھول گئی؟ اس اے کیو کو جو پلوشہ اور شندانہ کے نیبر میں رہتا تھا اور جو تمہاری وجہ سے موت کے منہ میں جاتے جاتے بچا تھا۔ تم کیسے اس اے کیو کو بھول گئی؟ میرا کے لفظوں میں آج بھی ان برسوں کی نفرت آگ کی مانند سلگ رہی تھی۔ میرا کی بات سن کر زرین خوف زدہ ہو کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبد القادر آفس میں داخل ہوا تو اس وسیع و عریض کمرے میں موجود تینوں افراد نے بیک وقت ٹیبل پر پڑے کاغذات سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ آفس میں ہلکی ہلکی خنکی اور آفس کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ جدید آفس ڈریس سوٹڈ بوٹڈ افراد چکنی شیشے والی میز کی دوسری طرف شلوار قمیض میں ملبوس عبد القادر بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ لگ رہا تھا۔ ہیو اے سیٹ پلیز، ایک صاحب کچھ توقف کے بعد بولے۔ عبد القادر کرسی کھسکا کر ان کے مد مقابل بیٹھ گیا۔ تینوں افراد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا۔ پھر ان میں سے ایک ادھڑ عمر کے صاحب نے پہلے میز پر دھری ہوئی فائل کو بند کیا اور عبد القادر کے وجود پر نظریں گاڑ کر بات کا آغاز کیا۔ یہ داڑھی آپ کی شوقیہ ہے یا شرعی ہے؟ ان صاحب کے انداز میں سوال کم اور تمسخر زیادہ تھا۔ عبد القادر نے نظریں اٹھا کر ان صاحب کی جانب دیکھا، جو بڑی منتظر نظروں سے عبد القادر کی جانب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ عبد القادر نے چونک کر ان صاحب کی جانب دیکھا۔ بہترین سوٹ میں ملبوس، گہری سرخ ٹائی لگائے ہلکے ہلکے گرے بالوں نے ان کی شخصیت کو بڑا گریسفل بنا دیا تھا۔ مگر ان کا سوال، کیا اتنی شاندار شخصیت کے اندر اتنا تنگ نظر دماغ بھی ہو سکتا ہے؟ ابھی عبد القادر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان صاحب نے اپنا سوال دہرایا۔ کیا اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے؟ عبد القادر نے نرمی سے پوچھا۔ ضروری تو نہیں، لیکن اگر آپ جواب دے دیں گے
تو ہمیں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ درمیان میں بیٹھے صاحب نے اپنے ادھیڑ عمر کولیگ کو تائیدی نظروں سے دیکھ کر کہا، میں کیا ہوں، میری قابلیت کیا ہے؟ ان تمام کے متعلق انفارمیشن میری سی وی میں موجود ہے۔ مزید آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ عبد القادر کے لب و لہجے کی نرمی بدستور قائم تھی۔ دراصل آپ کی قابلیت، آپ کے حلیے نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا ہے۔ آکسفورڈ کا تعلیم یافتہ نوجوان مدرسے کے ملا نما حلیے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرے صاحب، جو ان تینوں میں سے سب سے زیادہ نوجوان تھے، تیزی سے بولے، حیرت تو مجھے بھی ہے کہ آپ میری قابلیت کا اندازہ میرے حلیے سے لگا رہے ہیں۔ اب کہ عبد القادر کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی، تو گویا آپ نے یہ داڑھی۔ ادھیڑ عمر صاحب کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے واپس اپنے سوال کی جانب پلٹے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کو آپ میرا شوق سمجھ لیجئے۔ عبد القادر مضبوطی سے بولا۔ تینوں حضرات نے عبد القادر کے جواب کے بعد ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آزادی اظہار اور شخصی آزادی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ درمیان والے صاحب تیزی سے گویا انٹرویو کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے تھے۔ جہاں سے دوسرے افراد کی آزادی شروع ہوتی ہے، وہاں پر آپ کی آزادی کی حد ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ اظہار کی آزادی ہو یا چاہے عمل کی۔ عبد القادر نے بھی تیزی سے کہا، اچھا تو عبد القادر صدیقی صاحب، اگر صومالیہ کے دارالحکومت مدغادیشو میں ہالینڈ کی طرز پر پنیر بنانے کی فیکٹریاں لگا دی جائیں تو کیا وہاں کی غذائی قلت پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ ادھیڑ عمر والے صاحب نے اپنے سرمئی بالوں کو ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یار تو ابھی بھی وہی مماز چائلڈ ہے۔ آنٹی کو فون کر دو کہ میں دیر سے آؤں گا، پریشان نہ ہوں۔ امین جھنجھلا کر بولا۔ عبد القادر نے میرا کو دیر سے آنے کا میسج بھیج دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ جواد بڑی مہارت سے اس تنگ گلی میں گاڑی چلا رہا تھا۔ یہ بے حد گنجان علاقہ تھا، دو اطراف میں بازار تھا، ساتھ ساتھ بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی دکانیں جو چیزوں سے بھری ہوئی تھیں، اونچے اونچے مکانات جنہوں نے آسمان کو چھپا سا دیا تھا۔ ویسے بھی رات کے اس پہر میں آسمان نہ تو نظر آ رہا تھا اور نہ ہی ستارے۔ عبد القادر حیرت سے اس علاقے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ دلچسپی سے بولا، یہ اندرون شہر ہے، قدیم لاہور، اور جانتے ہو اصل لاہور یہی ہے۔ ابھی ہم بھاٹی گیٹ کے بازار سے گزر رہے ہیں، جواد تفصیل سے بولا، اور گاڑی ایک نسبتاً کھلی جگہ پر کھڑی کر دی۔ چلو بھائی اترو، گاڑی آگے نہیں جا سکتی، اس سے آگے پیدل مارچ کرنا ہوگا۔ جواد نے حکم دیا۔ امین اور عبد القادر دونوں گاڑی سے باہر اتر گئے۔ عبد القادر اب دلچسپی سے اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ یہ گلی اگرچہ تنگ تھی مگر بے پناہ رش تھا۔ یہاں بہت سی ایسی چیزوں کی دکانیں تھیں جن کے بارے میں عبد القادر کو پہلی بار پتہ چلا تھا کہ وہ یہاں سے ملتی ہیں۔ تمباکو کی دکان، خسے کی دکان، ٹھنڈے دودھ کی دکانیں، حلوائی کی دکان، تکے کباب، تبلے سارنگی ڈھولکی کی دکان، پان کا کھوکا، گجرے والے کی دکان۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے، گلی مزید تنگ اور مکانات کے بالا خانے روشن ہوتے جا رہے تھے۔ عبد القادر کی نظریں اوپر کی طرف اٹھیں تو اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ بہت سی بنی سوری عورتیں بڑی بے تکلفی سے نیچے گزرنے والے مردوں کو اشارہ کر رہی تھیں۔ ایک دبلی پتلی لڑکی نے عبد القادر کی طرف دیکھ کر تمسخر سے سیٹی بجائی اور اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر زور سے ہنسنے لگی۔ عبد القادر کو عجیب سی خفت کا احساس ہوا۔ ایک لمبے تڑنگے آدمی نے جواد کا راستہ روک لیا۔ اس نے میلی سی شلوار قمیض اور سرخ رنگ کا مفلر پہن رکھا تھا۔ چلو صاحب، بڑا نیا اور تیکھا مال آیا ہے، بڑھیا مال، کم دام، ایک دم نیا نکور، سیل بند۔ وہ پان سے بھرے منہ کو جواد کے قریب لے جا کر خوش آمدانہ بولا، نہیں یار، راستہ چھوڑ، ہم نے پہلے سے ٹائم لے رکھا ہے۔ جواد نے بیزاری سے اس غلیظ آدمی کو پیچھے ہٹایا
وہ تینوں آگے بڑھ گئے۔ جواد ان دونوں سے آگے چل رہا تھا۔ اس کی چال سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ان راستوں سے پرانا شناسا ہے۔ جواد نے رک کر ایک کھوکھے سے پان خریدے اور کچھ گجرے بھی۔ اس نے فوراً پان کو منہ میں ڈال لیا اور گجرے کو ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ عبد القادر ان دونوں چیزوں کو ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ یار کھاؤ نا پان، یہاں کا پان سب سے زیادہ خوشبودار اور ذائقے دار ہوتا ہے۔ جواد نے عبد القادر کی ہمت بندھائی۔ ہم یہاں پان کھانے آئے ہیں؟ عبد القادر سنجیدگی سے بولا۔ او نہیں بھولے بادشاہ، پان کھانا تو یہاں کی قدیم روایت میں سے ایک ہے۔ چلو سیڑھیاں چڑھو، تمہیں ایک اور نئی دنیا کی سیر کرواتا ہوں۔ وہ تینوں ایک تنگ دروازے کے سامنے کھڑے تھے جہاں سے سیڑھیاں اوپری منزل کی طرف جا رہی تھیں۔ عبد القادر متذبذب سا کچھ سمجھ اور ناسمجھی کی سرحد پر کھڑا تھا۔ وہ جو کچھ سمجھ پا رہا تھا اس کے بارے میں پر یقین نہیں تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ یار کیا سوچ رہا ہے، سیڑھیاں چڑھ۔ امین نے اسے پیچھے سے دھکا دیا۔ وہ کچھ معاف سے دماغ کے ساتھ تنگ و تاریک بے حد ٹھنڈی سیلن زدہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں اتنی تنگ تھیں کہ ایک وقت میں ایک شخص ان میں سے گزر سکتا تھا۔ عبد القادر کے آگے جواد اور اس کے پیچھے امین تھا۔ بے شمار سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اب وہ ایک کمرے کی دہلیز پر کھڑے تھے جس کے دروازے کے باہر موتیوں کی لڑیاں جھول رہی تھیں۔ جواد اور امین نے جوتے اتار لیے مگر عبد القادر جوتوں سمیت اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ بے حد روشن اور جگمگ تھا۔ عبد القادر کو یوں لگا وہ کسی تاریک سرنگ میں چلتا ہوا سورج کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔